اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا صرف کا سبق نمبر 2 ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا صرف کی تعریف، صرف کا موضوع، صرف کی غرض و غایت اور صیغہ کی تعریف۔ آج ہم پڑھیں گے صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں اور علم صرف کے واضح کے بارے میں۔ اب دیکھیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ علم صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف کا لغوی معنی ہے پھیرنا۔ اس میں ایک صیغے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر داربا، اب ہم نے یہ داربا پہلے لفظ کے اوپر ہم نے لگایا زما، آخر کے ماں قبل کسرہ لگایا تو یہ داربا سے دوری با بن جائے گا، یعنی اسی طرح مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ فعلا، اب بعد میں ہم نے کیا کیا، اسی صیغے کو اب فعلا سے فعلا، یعنی اس طرح ایک صیغے سے دوسرے صیغے بنائے جاتے ہیں، ایک صیغے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنائی جاتی ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ اب علم صرف کے 3 نام اور بھی ہیں: علم المیزان، نمبر 2 علم الاشتقاق، نمبر 3 علم الصیغہ۔ علم المیزان کہتے ہیں، میزان کا لغوی معنی ہے ترازو، یعنی تولنا، وزن کرنا۔ اس میں صیغوں کا وزن کیا جاتا ہے، اس لیے اس علم کو علم المیزان کہتے ہیں۔ اس طرح فعال نا وزن کے لیے ایک ترازو ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے بھی اکرامہ، اس کا وزن کیا ہے، تو ہم کریں گے اکرامہ بر وزن افعالہ، یعنی اس علم میں صیغوں کا وزن کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس لیے اس علم کو علم المیزان کہتے ہیں۔ علم الاشتقاق، اشتقاق کا لغوی معنی ہے نکالنا، اس میں صیغوں کو نکالا جاتا ہے، اس لیے اس علم کو علم الاشتقاق کہتے ہیں۔ جس طرح داربا سے پھر ہم نے بنایا داربا، داربو، یعنی ایک صیغے سے ہم نے یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، اس میں صیغوں کو نکالا جاتا ہے، اس لیے اس علم کو علم الاشتقاق کہتے ہیں اور علم الصیغہ بھی کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں علم صرف کے واضح کے بارے میں۔ واضح کہتے ہیں بانی کو، اور جس نے سب سے پہلے اس علم کے اصول کو وضع کیا ہو اس کو کہتے ہیں واضح۔ اب واضح کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں من وضع شیء لفائدۃ، واضح کہتے ہیں وہ ہے کہ جس نے کسی شے کو فائدے کے لیے وضع کیا ہو۔ آج علم صرف کے واضح کے بارے میں متعدد مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1 سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت معاذ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ 3 نام ہم نے لکھے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ علم صرف کے واضح یہ ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ واضح کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کسی بھی علم ہے، اب ہم اس کے واضح پڑھتے ہیں، موجد پڑھتے ہیں، تو اس کو ان کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ جب بندہ واضح کو جانے گا کہ اتنی بڑی شخصیت نے یہ اصول وضع کیے ہیں، یہ علم ایجاد کیا ہے، تو پھر پڑھنے والے میں مزید اس علم کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے۔